السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی۔ ناظرین، کل پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک انتہائی اہم دن ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کل جو کیس سننے والی ہے، بلکہ دوبارہ سننے والی ہے، وہ ایک ایسے مجرم، ایک ایسے کانوکٹ کی ضمانت کے حوالے سے ہے جس نے پاکستان کی عوام کو بدترین طریقے سے بے وقوف بناتے ہوئے پاکستان کی غریب عوام کو یہ کہہ کر چکمہ دیا کہ میں آپ کے بچوں کو کمپیوٹر سکھاؤں گا تاکہ وہ کل کو اچھی اچھی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ نوکریاں کریں، نہ کہ مزدوریاں کریں، اور غریب عوام نے اس ظالم کے پاس اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا کہ وہ کمپیوٹر سیکھیں۔ یہ کیا کرتا تھا کہ بچوں کو ٹافیز دیتا تھا، بچوں کو اپنے پاس کمپیوٹر سکھانے کے بہانے بلاتا تھا، اور پھر ان کی قابل اعتراض پکچرز اور ویڈیوز بنا کر دوسرے ممالک میں بیچ کر ہزاروں ڈالرز کماتا تھا، اور بچوں کو ڈرا دھمکا کر یہ چپ رکھتا تھا کہ تم نے بات نہیں کرنی، نام نہیں لینا۔ اب جو بچہ ایک بار غلطی سے حرکت کر چکتا تھا وہ ڈر جاتا تھا کہ مجھے میرے گھر والے کیا کہیں گے، لہٰذا اس کا یہ کام چلتا رہا۔ ایک دن ناروے سے پتہ چلا پاکستان کو کہ آپ کا سعادت امین نامی شخص پاکستان میں ہمارے ملک کے ایک ایسے ہی شخص کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو کہ پورنوگرافک مٹیریل دوسرے ممالک سے خریدتا بھی ہے اور بیچتا بھی ہے۔ جب پاکستان کی FIA سائبر کرائم ونگ نے اس کی کھوج لگائی تو پتہ یہ چلا کہ منڈی بہاؤالدین کے قریب ملک وال کے علاقے سے تعلق رکھنے والا یہ شخص سعادت امین نامی بندہ، جس کو انکل منٹو کے نام سے سرگودھا میں جانا جاتا تھا، یہ 2006 سے لے کر یہ کام کر رہا تھا اور کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اس کیس پر بات کریں گے آج۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کیس کی کیا تفصیلات ہیں، اس نے کیسے پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنایا اور کیسے پکڑا گیا، اور جب پھر FIA نے اس کو پکڑا تو اس نے کتنے لاکھ کی رشوت آفر کی۔ اور اس سارے کیس کے بعد ہم آج شہباز شریف صاحب پر بھی بات کریں گے، جنہوں نے پہلے فرمایا تھا کہ مجھے 2 صحافیوں نے کہا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جانے لگا ہے، اور میں تو اس لیے آ گیا اور پاکستان واپس آ کر میں نے غلطی کی ہے۔ اس قسم کی خبریں بھی گردش کی تھیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ بٹ کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل کیس جس پر میں پہلے بھی بات کر رہی تھی، کہ یہ سعادت امین نامی شخص، ناظرین، بچوں کا قابل اعتراض مٹیریل لیتا تھا اور پھر اس کو بیچ کر اس نے جو FIA نے اس کا جب فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ نکلوایا تو $40,000 اس کے اکاؤنٹ سے ملے، جو کہ اس نے ویسٹرن یونین اور منی گرام سے حاصل کیا تھا۔ یعنی پورا ان کے پاس سب آن ریکارڈ سب کچھ موجود ہے کہ کیسے پیسے بناتا رہا۔ اور جب FIA نے ریڈ کی اس کی دکان پر تو اس وقت بھی، ناظرین، یہ 10 سے 12 سالہ بچہ سمر تھا ایک، جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس وقت بھی سمر اور اس کے چھوٹے بھائی، یعنی جو 10-12 سال سے بھی چھوٹا بھائی تھا اس کا، ان دونوں کا ریٹ لگوا رہا تھا ایک باہر کے ملک میں۔ اور جس وقت اس کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، تو اس نے فوری طور پر کھڑے کھڑے، ہمارے موثوق ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس نے FIA کو کہا کہ میں آپ کو یہیں پر اسی وقت 30 لاکھ روپے دیتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو شخص کھڑا کھڑا آپ کو 30 لاکھ دے رہا ہے وہ پتہ نہیں کتنا کچھ کما رہا تھا۔ اور ابھی $40,000 تو وہ ہیں کہ جو ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ذریعے پکڑے گئے ہیں، جو اس نے کسی دوسرے اکاؤنٹ کے ذریعے یا کسی دوسرے شخص کی مدد سے منگوائے ہوں گے، وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ خیر، بہرحال پھر یہ ہوا جی کہ اس کو جب اریسٹ کر لیا گیا اپریل 2017 میں، اس کے بعد یہ کیس چلا، اور ماشاءاللہ میں پاکستان کے FIA سائبر کرائم ونگ کو بھرپور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے کمال جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کیا، تمام خطروں سے نبرد آزما ہوتے رہے، تمام تر دھمکیاں برداشت کیں، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی رہیں جو انویسٹیگیٹو آفیسرز تھے ان کی ٹیم کو، لیکن پھر بھی یہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، نیکی اور بدی بیلنس کر دیتی ہے ایک سوسائٹی کو، تو اگر برائی ہے تو نیکی بھی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے جی، کوئی اچھے ماں باپ کی اولاد تھے یہ لوگ، کہ ان لوگوں نے کسی قسم کے لالچ میں آئے بغیر 1 سال کے اندر بغیر کسی عدالتی انوالومنٹ کے کہ کوئی سو موٹو لینا پڑتا عدالت کو یا کچھ، انہوں نے ماشاءاللہ خود ہی اس کیس کی اتنی اچھی انویسٹیگیشن کی کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ اور وہ شخص جو پہلے پکڑا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ انکل منٹو پکڑے گئے، وہ ابھی بھی اس کا ٹرائل چل رہا ہے، جبکہ اس کو 2018 میں سزا ہو گئی۔ اب جب اس کو 2018 میں سعادت امین نامی اس شخص کو، جس کو انکل منٹو کہا جاتا تھا سرگودھا میں، جب اس کو سزا ہوئی تو اس کو 7 سال کی امپریزنمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے بیل اپلیکیشن جو ہے نا وہ جمع کرا دی کچھ ہی عرصے بعد کہ جی میرا تو ابھی کیس چل رہا ہے، پتہ نہیں کب تک فیصلہ آئے گا، تو میں کب تک یہاں پہ جیل میں گلتا سڑتا رہوں۔
اب ناظرین جب آج سے 4 دن پہلے یہ خبر آئی کہ جی اس کو بیل دے دی گئی ہے سعادت امین نامی شخص کو، تو مجھ سمیت بہت سارے ڈیجیٹل میڈیا یوزرز، پاکستان کی عوام کا بچہ یعنی جس تک یہ خبر پہنچی اس نے شدید قسم کے ریئیکشن کا مظاہرہ کیا اور اس بات پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا کہ ایک طرف ہم اس چیز پر چیختے اور روتے ہیں کہ زینب جیسا واقعہ ہو گیا، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور یہ چیز جو بنیاد رکھ رہی ہے بچوں کے ساتھ زیادتی کی، یعنی بچوں کی قابل اعتراض ویڈیوز بنانا، بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانا، پھر ان چیزوں کی ویڈیوز بنانا، اس سے بہت سارے معاشرے میں نئے درندے جنم لیتے ہیں۔ تو وہ درندگی جس پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑائیں اور ہم ان کو سر عام پھانسی پہ لٹکائیں تاکہ یہ نشان عبرت بنے پوری دنیا کے لیے، تاکہ رہتی دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کر سکے اس قسم کی درندگی۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی جیسے شرین مزاری صاحبہ کا بھی کہنا تھا، فواد چودھری صاحب کا بھی یہی کہنا تھا، اور بھی دیگر ہمارے کیبنٹ کے چند ممبرز تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، یا کئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا بھی کہنا تھا کہ بھئی تھوڑی غلط ہو جائے گا، انسانی حقوق کی پامالی ہو جائے گی۔ تو میں نے کل بھی یہی بات کی تھی، میں آج بھی یہی بات کرتی ہوں کہ انسانی حقوق کا اطلاق انسانوں پر ہوتا ہے۔ انسانی حقوق اویل کرنے کے لیے آپ کا انسان ہونا ضروری ہے، اور جو شخص چھوٹے چھوٹے بچوں کو ظلم کا نشانہ بنائے وہ کہیں سے بھی انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ انسانی حقوق کا اطلاق تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اب ناظرین جب 4 دن پہلے یہ خبر آئی، رپورٹ ہوا ورلڈ وائڈ، پورے میڈیا میں رپورٹ ہوا، لارجلی وائڈلی رپورٹ ہوا، یہ کوئی ایک آدھے نے نہیں رپورٹ کیا، سب نے یہ بات کی کہ جی یہ تو بیل گرانٹ کر دی گئی ہے وربلی، یعنی زبانی کلامی۔ جسٹس فاروق حیدر صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جن کے پاس یہ کیس تھا، انہوں نے اس کو زبانی وربلی اس کو بیل دے دی ہے اور اس کی سزا کو بھی معطل کر دیا ہے۔ اب یہ خبر جب سنی تو کچھ ہی دیر بعد پتہ چلا کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ جی ابھی کوئی بیل نہیں ہوئی، بیل تب ہوتی ہے جب ریٹن آرڈر آئے۔ اب اس میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت شور مچ گیا لہٰذا یہ اسٹیٹمنٹ آئی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی صرف زبانی کلامی بات ہوئی تھی، ریٹن آرڈر آتا تو آپ یہ بات کر سکتے تھے۔ بہرحال مجھے اپنی قوم پر بہت خوشی ہے جس میری قوم کے شخص نے اس پر جرأت اور دلیری کے ساتھ بات کی اور اپنی قوم کے مستقبل، اپنی قوم کے بچوں کے لیے آواز اٹھائی، کیونکہ ناظرین آج یہ کسی کا بچہ ہے جو زیادتی کا نشانہ بن رہا ہے، آج یہ کسی کے بچے کا واقعہ ہے تو ہمیں اتنا پتہ نہیں چل رہا، کل کو جب خدا نخواستہ جس کے اپنے بچے پر یہ بیتے گی اس کو سمجھ آئے گی کہ کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کا بچہ اس قسم کی اذیت کا شکار ہو۔ اب کل کیس کا فیصلہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی انصاف کا بول بالا ہوگا اور اعلیٰ عدلیہ میرٹ پر فیصلہ کرے گی، اور اس قسم کے یہ جو درندے ہیں جو یہ تو ایک وہ ہے جو پکڑا گیا ہے، بہت سے اور ایسے اس پورے نیکسس میں ہیں کہ جو پھر الٹیمیٹلی نیکسٹ لیول پر جا کر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بچے پرووائڈ کرتے ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، آئی ایم شور مجھے بہت سے والدین بھی سن رہے ہوں گے، کہ دیکھیں اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ آپ سوشل میڈیا اب ایک فون جو ہے، پوری دنیا ایک فون کی دوری پر ہے، ایک کلک کی دوری پر پوری دنیا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیے کہ آپ جتنے بھی سخت ہو جائیں، زمانے کی سختی کے آگے آپ کی سختی کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کی سختی میں پیار چھپا ہوا ہے، اور زمانے کی جو محبت بھری زہریلی، یہ جو ایک اندر سے زہریلے اور منہ پر میٹھے ہیں، جو بچوں کو اچھے بھی لگتے ہیں کہ ماں باپ تو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں جو ہمیں پیار سے بات کر رہے ہیں، وہ ان کے دشمن ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کریں، ان کو بتائیں، کیونکہ آج کل فیک اکاؤنٹس کا بہت سلسلہ چل پڑا ہے کہ لڑکی بن کر، اور یہ زیادہ تر لوگ یہی کچھ کرتے ہیں کہ لڑکی بن کر فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ینگ لڑکوں لڑکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان سے ان کی خود بھی کچھ نازیبا پکچرز بھیجتے ہیں، پھر کچھ پکچرز ان سے منگواتے ہیں، جب وہ آ جاتی ہیں تو پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، اور اس طرح کتنی زندگیاں تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس عذاب سے، اور ہم ہی مل کر بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت سے لوگوں کو کہنا ہے نا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیس کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، عدالت سے کیا، نہیں،
عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک کیس، دو کیس، 3 4 6 یا 3 4 ججز سے مایوسی ہونا یا 6 7 وکلاء سے مایوسی ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سسٹم سے مایوس ہو جائیں. سسٹم مجھ سے اور آپ سے بنتا ہے، اور اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کام ایمانداری سے کریں گے تو یقیناً یہ سسٹم واپس اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا. اور جیسے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں، بھی ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے کیا کر لیا، پی ٹی آئی کی حکومت نے اب تک کیا ہی کر لیا ہے. تو میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ جہاں پر ان کی غلطیاں ہیں ان کو تو ہم سب پن پوائنٹ کرتے ہی ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس وقت جو کام کر رہی ہے وہ بنیادیں بنا رہی ہے. اس قوم کے پچھلے 72 73 سال میں بنیاد ہی نہیں تھی کوئی. اصل جو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ پچھلے 72 سال میں اس ملک کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. جس کا جتنا جی چاہا اور جیسے جی چاہا اس نے لوٹ مار کی. کسی نے بھی اس ملک کا ایمانداری سے سوچا نہیں کہ میں آئی او سم تھنگ ٹو دس لینڈ، مجھے اپنی قوم کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. سو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اس ملک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جس طرح آئی ایم سنگل، میری شادی نہیں ہوئی ابھی، میرے بچے نہیں ہیں، لیکن اس قوم کے بچے میرے بچے ہیں. سو اگر میں خود غرضی سے یہ سوچوں کہ ہاں ٹھیک ہے کسی کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، غلط. کل کو میرے خاندان کے ساتھ اگر خدا نخواستہ یہ ہوگا تو تب مجھے جو تکلیف ہوگی وہ مجھے آج محسوس کرنی چاہیے جو ان لوگوں کو ہو رہی ہے جن کے بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. سو یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل لاہور ہائی کورٹ میرٹ پر فیصلہ کرے گی، اور پھر میں آپ کو کل انشاءاللہ اس کیس پر پھر سے اپڈیٹ کروں گی. اور شہباز شریف صاحب پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، جن کا کہنا تھا کہ مجھے 2 صحافی حضرات نے کہا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، آپ آ جائیں. اور میں نے پاکستان آ کر بڑی غلطی کی. اور آج آسمہ شرازی صاحبہ کی بھی ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ آج 8 بجے میرا پروگرام لگے گا جس میں میاں صاحب آئیں گے، اور اس پروگرام کا ایک ٹیزر انہوں نے چلایا کہ میاں صاحب کا کہنا تھا کہ رابطے ہیں میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور طاقتور اداروں کے ساتھ. تو میاں صاحب آپ کے رابطے ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ طاقتور اداروں کو بدنام نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے بغیر ثبوت کے، ہم آپ کو نہیں بدنام کرنے دیں گے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کھل کر بات کیجئے، اور ہم بھی پھر اس حساب سے ہی آپ کی بات پر یقین بھی کریں گے، ٹرسٹ بھی کریں گے اگر آپ کوئی ثبوت بھی دیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے ناظرین، کل انشاءاللہ میں آپ کو اس کیس پر اپڈیٹ کروں گی. دس کیس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ آئی ایم شیور آپ سب کو بھی دل کے بہت قریب ہوگا، کیونکہ پاکستان کے بچے پاکستان کا مستقبل ہیں اور ہمیں انشاءاللہ اپنے مستقبل کی حفاظت کرنی ہے. پاکستان زندہ باد.